السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم خبریں میرے پاس ہیں. میں نے یہ لیپ ٹاپ پہ نکال کے رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں 4 فرنٹیئر کور یعنی ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے. 16 سیکورٹی اہلکار سمیت تقریباً 18 افراد زخمی ہوئے. اور پولیس کے ایک سینئر حکام نے یہ بتایا کہ دھماکہ ایف سی کی چوکی کے قریب ہوا اور یہ دھماکہ کوئٹہ شہر کے نوائی علاقے ہزار گنجی میں سونا خان تھانے کے علاقے میں ہوا. اب پولیس اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ جب ایف سی والے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کا کہنا تھا کہ دھماکے میں 2 اہلکار تو موقع پہ ہی شہید ہو گئے جبکہ باقی 2 نے اسپتال میں جا کے دم توڑا. بہرحال پولیس اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے میں عام افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دھماکہ صبح کو ہوا اس وجہ سے دھماکے کے وقت عام لوگوں کی تعداد یعنی زیادہ بڑی تعداد وہاں موجود نہیں تھی. اور انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن ابتدائی شواہد اور جو ان کو ایویڈنس مل رہا ہے اس سے تو یہ خودکش دھماکہ تھا جس میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا ایف سی والوں کو. عینی شاہدوں نے بتایا کہ جائے وقوع پہ مختلف جگہوں پہ انسانی اعضاء جو تھے وہ بکھرے پڑے تھے. ایک موٹر سائیکل کے ٹکڑے بھی قریب و جوار میں نظر آ رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نقصان پہنچنے کے علاوہ ان کی 4 موٹر بائکس کو بھی نقصان پہنچا. اب گیس کریں، کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ایف سی اہلکاروں پہ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئٹہ مستونگ روڈ پر ایف سی اہلکاروں کو بارودی جیکٹ اور بارود سے بھری موٹر بائک کے ذریعے ہدف بنایا گیا. اور بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اب 4 ہفتوں میں یہ دوسرا بڑا دھماکہ ہے. اور اس سے پہلے کوئٹہ شہر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ سرینا ہوٹل میں 8 اگست کو ایک دھماکہ ہوا تھا. اب دوسری طرف افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران تقریباً 33,000 بچے ہلاک اور معذور ہو چکے ہیں. میں ان لوگوں سے جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی، چائلڈ پروٹیکشن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اس بارے میں کس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے انہوں نے. اب ذرا بتائیں کہ لڑائی برقعے کی ہے کہ انسانی جان کی ہے کہ واقعی آزادی کی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تہران یعنی اب جن کی اوسط ہر 5 گھنٹے میں ایک بچہ بنتی ہے، ایرانی میڈیا اور ادارے نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے بتایا کہ یہ جنگ بچوں پہ مسلط کی گئی اور تباہ کن جنگ اس کی ایک مہلک قیمت ہے. کابل کنٹرول کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ مسلسل پاکستان پہ دباؤ تو ڈال رہی ہے اور بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے. وہ داعش اور القاعدہ کے خلاف جنگ میں تعاون کرے، جبکہ پاکستان حکام کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ امریکہ افغانستان سے بین الاقوامی انخلاء کے بعد ان کی کوششوں کی کھل کر تعریف کرے اور بتائے کہ پاکستان کی مدد سے ان کا انخلاء پاسبل ہوا. عرب نیوز کے مطابق امریکن ایک جریدہ ہے پولیٹیکو، اس نے انکشاف بھارتی دستاویزات کے تناظر میں کیا کہ واشنگٹن سے شائع ہونے والے میگزین نے حساس ای میلز اور سفارتی خط و کتابت کو دیکھنے کے بعد رپورٹ کیا کہ 15 اگست کابل کے طالبان کے قبضے میں جانے کے بعد امریکہ عسکریت پسند تنظیموں کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی میں پاکستان سے مدد مانگ رہا تھا. پولیٹیکو کے مطابق لیک ہونے والی حساس دستاویزات کا اس کی ٹیم نے جائزہ لیا، جسے پاکستانی حکام واشنگٹن سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کی تعریف کرے کہ بھئی اتنا بڑا کام کیا جو پاکستان کابل سے بین الاقوامی انخلاء میں تعاون کر رہا تھا. میگزین کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور پاکستانی حکام سے اپنے رابطے اور بات چیت کے حوالے سے کھل کر سامنے ان کی کوئی بات نہیں آئی. اس رپورٹ میں تو یہ بھی کہا گیا کہ امریکن حکام پاکستان کو افغان طالبان پہ اثر رسوخ کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک کی حمایت کھو کر اسے صرف چائنا کے زیر اثر تو نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی پاکستان امریکن لیب سے نکلے اور چائنا کی گود میں بیٹھ جائے. اب رپورٹ کے مطابق ان اسٹریٹجک مفادات کو سامنے رکھنے کے باوجود لیک شدہ دستاویزات تو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں اگلے اہداف کے حوالے سے ایک دوسرے پہ اتفاق بھی نہیں کر رہی اور ایک دوسرے پہ اعتبار بھی نہیں کر رہی. رپورٹ میں واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کے امریکی حکام سے رابطے اور گفتگو کا حوالہ بھی دیا گیا. اب افغانستان کی وادی پنجشیر میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے. طالبان نے امراللہ صالح کے ٹھکانے کا محاصرہ کرنے کا دعویٰ بھی کر لیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 دن میں طالبان ٹیک اوور کر لیں گے، آج تیسرا دن ہے.
طالبان نے پریان اور خنج کے بعد انابا کے اضلاع پہ بھی قبضہ کر لیا اور فورسز نے صوبائی دارالحکومت بزارک میں بھی داخل ہونے کا دعویٰ کیا۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امراللہ صالح کے ٹھکانے کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ علاقوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ان کے کہنے کے مطابق جلد فتح حاصل کر لیں گے۔ طالبان سورسز کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وادی پہ قبضہ کر لیا، جبکہ مزاحمتی اتحاد نے اس کی تردید کی ہے۔ طالبان کے خلاف اس مزاحمتی اتحاد میں سابق نائب صدر امراللہ صالح، سابق فوجی اور ملیشیا یہ سب شامل ہیں۔ اب طالبان نے ایک ٹویٹ کی لیٹسٹ، انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ انفارمیشن آل دی ڈسٹرکٹس آف پنجشیر ہیو بین کانکرڈ ایکسیپٹ بزارک اینڈ رکا ڈسٹرکٹس. Clearing operations are underway in the conquered areas, and after cleaning, the Mujahideen will move towards Bazar and Rukka, inshallah, God willing. اب امریکہ کے بعد اب یورپین یونین اور برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ افغان طالبان سے رابطہ کریں گے، لیکن افغانستان میں ان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یورپین یونین کے مطابق طالبان سے تمام تر تعلقات سخت شرائط پر مبنی ہوں گے اور ان کی جانب سے صرف افغان شہریوں کی حمایت کی جائے گی۔ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں طالبان افغانستان میں اپنی نئی حکومت اور اس کے رہنماؤں کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن امریکن افواج کے سربراہ مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال، میں مارک ملی سے اگری نہیں کرتا۔ جرمنی میں امریکی فوجی بیس پہ بات کرتے ہوئے امریکن افواج کے سربراہ مارک ملی نے کہا کہ عسکری تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان افغانستان کے مقتدر حلقوں کو یکجا کرنے اور حکومت کو مستحکم کرنے میں ناکام رہے تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروپ ایک نئے روپ میں آ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ طالبان اس سے پہلے پورے افغانستان پہ کنٹرول کر لیں گے۔ اب بھارت کے خارجہ سیکرٹری انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بھی مستحکم نہیں، اس لیے بھارت بھی امریکہ کی طرح انتظار کرنے اور دیکھنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ آدمی، یہ بھارت کا وزیر خارجہ ہے۔ اس کو صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں اور ہم وہی کریں گے جو امریکہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پالیسی میں عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت اپنی سطح پہ کر کشی رہا افغانستان میں پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری نے واشنگٹن کا 3 روزہ دورہ کرنے کے بعد نئی دہلی واپسی پہ یہ بات بھارتی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ بھارت کے بڑے محدود پیمانے پہ رابطے ہیں اور طالبان کے ساتھ اب تک بات چیت سے لگتا ہے کہ بھارتی خدشات اور تشویش کے جواب میں ذرا کو معقول رویہ اپنائیں گے۔ طالبان حکومت بننے کے بعد تسلیم کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے، یہ تو امریکن وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ طالبان کی نئی حکومت کیسے بنتی ہے، ان کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں؟ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن میں ایک نیوز بریفنگ میں ان رپورٹس میں تبصرے کے لیے ایک سوال کے جواب میں اینٹنی بلنکن نے کہا کہ میں نے مختلف رپورٹس دیکھی ہیں تاکہ ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ حکومت کیسی ہوگی، اس میں کون ہوگا اور کون نہیں، لہٰذا میں اس میں اپنا فیصلہ اور تبصرہ دونوں محفوظ کر رہا ہوں۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے نئے حکمرانوں سے کیا توقع رکھتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ جو بھی حکومت اب سامنے آئے گی اس میں جامع حقیقی شمولیت ہوگی، اس میں غیر طالبان بھی ہوں گے جو افغانستان میں مختلف برادریوں اور مختلف مفادات کے نمائندے بھی، تو ہم دیکھیں گے حقیقت میں کیا سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی اہم حکومت کی شکل ہے، اس سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ حکومت کرتی کیا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان حکومت کیا اقدامات کرے گی، کیا پالیسیز اپنائے گی۔ ان کا امریکہ کو امید ہے کہ نئی افغان حکومت اپنے وعدے پورے کرے گی جو انہوں نے سفری آزادیوں، دہشت گردوں کو افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے اور خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سارے مل کر تو جنگ ہار گئے ہیں، اب آپ ان کے اوپر کس بات کی بات امپوز کریں؟ انہوں نے آپ کو ہرا دیا، آپ کو نکال دیا، آپ کا تعلق نہیں اس ملک سے، آپ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، پھر آپ وہاں کس قسم کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو فی الحال تو ابھی اپنے زخم چاٹنے چاہیے کہ آپ کو 6 سے 8 ٹریلین ڈالر کا اب ٹیکہ جو لگا ہے یہ کیسے پورا کریں گے؟ مجھے بہرحال یہ منافقت کی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ جو انہوں نے عراق میں کیا، سیریا میں کیا، شام میں کیا، لیبیا میں کیا اور افغانستان میں کیا، اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم حقوق کی انسانی حقوق کے لیے کرتے ہیں، مجھے تو یہ ہضم نہیں ہوتا۔
آپ کو ہوتا ہے تو ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.